نے آج ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم آ کر یہاں پر اپنا پریس کلب میں جو ہمارا ایجنڈا ہے اس پہ ہم آ کے بات کریں اور تمام صحافیوں کا اور اسپیشلی پارٹی کے عہدیداران جو ہیں جس میں ضلعی صدر اور ہمارے جنرل سیکرٹری اور ہماری ڈویژنل خواتین ونگ کی پریزیڈنٹ نائلہ صاحبہ بھی تشریف فرمائیں اور دوسرے دیگر ساتھی صوبائی کونسل کے ممبر اور دیگر جو ڈسٹرکٹ کے عہدیداران ہیں وہ بھی اس وقت موجود ہیں۔ میں ہمارے صدر صاحب نے تو تفصیل سے بات کر دی، لیکن میں صرف مریم نواز صاحبہ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کہتی ہیں کہ اور آپ کے ایم این ایز کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ختم ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی نہ ہوتی اور پیپلز پارٹی آپ کو الیکشن کا اس سے پہلے کا جو الیکشن کا تھا جس میں آپ بائیکاٹ کر رہے تھے، تو پیپلز پارٹی نے ہی آپ کو کہا کہ آپ نے ہر حال میں الیکشن لڑنا ہے، اور آپ لوگ اس وقت الیکشن نہیں لڑ رہے تھے، اور اگر آپ اس وقت الیکشن نہ لڑتے آج مسلم لیگ ختم تھی۔ پیپلز پارٹی جمہوریت کی قائل ہے، پیپلز پارٹی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لے کر چلتی ہے، اور آپ اس وقت اسمبلی میں کھڑے ہو کر آپ نے پیپلز پارٹی کا شکریہ ادا کیا کہ اگر پیپلز پارٹی ہمیں یہ رائے نہ دیتی الیکشن لڑنے کا تو آج ہماری پارٹی ختم ہو جاتی۔ ہم پیپلز پارٹی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور یہ وہی پیپلز پارٹی ہے جس نے آپ کو اس سسٹم میں لایا، میثاق جمہوریت پہ لایا، اور آج آپ کی عزت بنی ہوئی ہے، اور وہ ہے وجہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آپ کو عزت دی، اور آپ نے موقع کے ٹائم پہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے اور اسے ڈنگ مارنے کی کوشش کی۔ میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک مثال ہے کہ 1 روپے کی تھیلی میں 10 روپے پڑ گئے ہیں۔ مریم نواز یہ سمجھنے لگ پڑی ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ ہمارا ہوگا۔ انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے۔ عوام ہر جگہ پہ یہ کہہ رہی ہے، گورنمنٹ ملازمین ہر جگہ پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی نہ ہوتی، تو اگر پیپلز پارٹی کا پریشر نہ مسلم لیگ پہ ہوتا تو ہماری حالات بہت برے ہوتے۔ یہ پیپلز پارٹی ہے جو قربانیاں دیتی ہے۔ اگر کسی کے قبرستانوں میں لیڈرشپ کی کوئی شہادت ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو اس کا منشور ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے منشور پہ چلتی ہے، وہ اس کے 1 انچ ادھر ادھر نہیں ہوتی۔ جو میرے قائد ذوالفقار علی بھٹو کا منشور تھا غریب کے لیے اور غریب کو کس طرح اوپر لانا ہے، آج تک زرداری صاحب بلاول صاحب بھی اسی نقش قدم پہ چل رہے ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ ہماری بات جو ہے وہ اور صرف غریب طبقے کے لیے، مڈل کلاس کے لیے ہوتی ہے۔ اور یہ مریم نواز صاحبہ آپ یہ بھول جائیں کہ پیپلز پارٹی کو آپ نقصان پہنچائیں گی، آپ جتنا بکواس کریں گی پیپلز پارٹی ابھر کر اوپر آئے گی، اور انشاءاللہ اوپر کے اوپر جا رہی ہے۔ میں اسی کے ساتھ شکریہ تو جناب حنیف خان صاحب کا اور ان کی ٹیم کا شکریہ کہ انہوں نے موقع دیا پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے بیان کرنے کے لیے۔ میں اپنے ضلعی صدر، جنرل سیکرٹری، ڈویژنل جنرل سیکرٹری، صوبائی کونسل کے ممبران اور پارٹی عہدیداران کے ہمراہ پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے سسٹم کے حوالے سے میں اس پہ بات کروں گا۔ پاکستان میں جب بھی سسٹم کو خطرہ ہوا تو پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سسٹم بچانے کے لیے بامر مجبوری اور بادل ناخواستہ بعض اطاعت کرنے پڑے ان کو۔ اسی سلسلے میں پی ڈی ایم بھی قائم ہوئی، اسی سلسلے میں نون لیگ کے ساتھ پیپلز پارٹی حکومت میں آئی کہ سسٹم کی بقا رہے، سسٹم بچا رہے اور سسٹم چلتا رہے۔ تو پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے، عوام کے لیے سیاسی اطاعت کیے ہیں، خواہ وہ مارشل لاء کے دور میں ہوں اور خواہ وہ جمہوری دور میں ہوں۔ ہمیشہ عوامی مسائل پہ، عوامی ایشو پہ، عوامی مفاد کی خاطر ہر پارٹی سے اطاعت کیا ہے، اور مستقبل میں بھی۔ ایک ہوتی ہے سیاسی الیکشن
ایک ہوتا ہے پارلیمانی نظام. پارلیمانی نظام میں آپ ہر پارٹی سے الائنس کر سکتے ہیں، جبکہ جو سیاسی کمپین ہوتی ہے، الیکشن کی مہم ہوتی ہے، اس میں آپ اپنے علیحدہ آپ لوگوں سے اطاعت کر سکتے ہیں. سیاسی جو کمپین ہوتی ہے اس میں آپ کا موقف علیحدہ ہوتا ہے، جبکہ پارلیمانی جس وقت آپ پارلیمانی سسٹم میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو حکومت بنانے کے لیے کسی نہ کسی پارٹی سے اطاعت کرنا پڑتا ہے. تو اسی وجہ سے ہم نے اس سسٹم کو بچانے کے لیے نون لیگ کے ساتھ اطاعت کیا، بلکہ ہم اس اطاعت کا اس طرح سے ہیں کہ خاموش ہم اطاعتی ہیں. ہم نے نہ کوئی وزارت لی ہے، نہ ان سے کوئی مراعات لی ہے. آئینی عہدے ضرور لیے ہیں کیونکہ وہ ہماری اکثریت تھی، اس پر ہمارا حق بنتا تھا، اور ان آئینی عہدوں پہ رہ کر پیپلز پارٹی ملکی مفاد میں کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی کرے گی. شکریہ. میڈم کو ایک کہنا چاہوں گی کہ وہ اپنے آپ کو نا بینظیر صاحبہ کے اس میں لا کے کھڑا کر کے اور بات کرنا چاہ رہی ہیں، جبکہ زمین آسمان کا فرق ہے. بہت وقت لگے گا میڈم کو، میرے خیال میں تو آنے والے 50-60 سال میڈم گزاریں گی شاید، تو پھر تھوڑا تھنکنگ میں چینج ان کا آنے لگے بینظیر صاحبہ کی طرح. کیونکہ ایسے نہیں ہوتا کہ جہاں سے آپ اٹھے ہیں، جو بیک گراؤنڈ ہے آپ کا اور جو بات کرنے کا طریقہ ہے اور جو سیاست کا آپ کا انداز ہے وہ ٹک ٹاک والا ہے، جو کہ میرے خیال میں جس کی کوئی عملی شکل نہیں ملتی. اور ہماری جو محترمہ رہیں اور انہوں نے جس طرح کی سیاست کی تو وہ تو مثال ہے. اور وہ جو سیاسی ان کا جتنے بھی انہوں نے اپنے اقدام اٹھائے وہ ایک عام شہری کے لیے، ایک عام جو ورکر تھا اس کے لیے تھے. انہوں نے اگر زرداری صاحب کو دیکھیں تو انہوں نے جو اپنی جب سیاست کی تو انہوں نے قید کاٹی، دل کے دورے کا بہانہ کر کے بھاگے تو نہیں اور باہر بھی نہیں گئے. اور بی بی صاحبہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے جب جہل جایا کرتی تھیں تو وہ تمام عورتوں کے لیے ایک بہت بڑی مثال بھی ہے. اور ان جیسی خاتون کو دوبارہ پاکستان میں پیدا ہونا میرے خیال میں ناممکن ہے. مریم صاحبہ تھوڑا سا یہ سمجھتی ہیں کہ جتنا شور مچائیں گے یا جتنا ہم اچھے سے ٹک ٹاک بنا لیں گے، وہ کہتی بھی ہیں کہ ٹک ٹاک بنانے میں بڑی محنت لگتی ہے، وہ سونے سے بھی نہیں بنائی جا سکتی اور وہ ایکسرسائز کرنے کی ویڈیو سے بھی نہیں بنائی جا سکتی. تو میرے خیال میں پیپلز پارٹی کو نیچا دکھانے کے لیے بھی آپ بیٹھ کے اور ٹک ٹاک کے انداز میں ہی بات کریں تو وہاں سے پھر پیپلز پارٹی بھی اس طرح نیچے نہیں ہو سکتی. یہ لوگوں کی پارٹی ہے اور لوگوں سے اور لوگوں کے لیے ہے اور رہے گی بھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بہت جی اچھا، میں آج جس طرح آپ نے مجھے موقع دے دیا جی، تو اس پہ میں 2 ایشوز چھوٹے چھوٹے اور ہیں تو ہم اسی سلسلے میں آئے تھے جو بات چیت ہم نے کر دی. آپ کو پتہ ہے جی کہ اس وقت اسرائیل کے نزدیک جو ہے وہ فلوٹیلا جو ہے، سمود نام ہے اس کا فلوٹیلا، وہ اس کے حالات بڑے خراب ہیں اور اسرائیل جو ہے درمی پہ آیا ہوا ہے اور ان پہ شیلنگ ہو رہی ہے. تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور پورے ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کی طرف سے، پورے ڈسٹرکٹ ہری پور کی طرف سے ہم یہ حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں، مرکزی حکومت سے، کہ جی آپ ٹھیک ہے مسلط سے کام ضرور لیں لیکن اس کے اوپر آواز اٹھائیں، آپ کو کوئی پھانسی نہیں لگائے گا. تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہونے جا رہا ہے اور یہ بہت بڑا ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کا مسئلہ تھا جس میں بہت یورپ کے ترقی یافتہ ممالک، ان کے لوگ بھی شامل ہیں اور جماعت اسلامی کے ہمارے سینیٹر صاحب مشتاق صاحب جو ہیں وہ بھی شامل ہیں. ان کی زندگی کو، ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے اور اس مسئلے کا ڈپلومیٹک حل فوری طور پہ نکالا جائے اور فارن آفس کو اس میں متحرک کیا جائے. اور پہ ہے کہ آج کل ہمارا جو ہفتہ چل رہا ہے وہ آڈیو لیکس کا چل رہا ہے. روز روز آڈیو لیکس آ رہی ہیں اور اس میں میں نے آج ہی ایک صبح ایک آڈیو سنی جس میں میڈم جو ہیں، جو آج کل ٹاک آف دی ٹاؤن بنی ہوئی ہیں، تو انہوں نے ایک انکشاف یہ بھی کیا نوکریوں کے متعلق. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انکوائری ہونی چاہیے، صوبائی حکومت کو بھی چاہیے، ہماری ڈسٹرکٹ کی انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ اس بات کو جانچیں، اس کا پروب کریں کہ یہ کیوں نوکریاں پیسوں کے عوض
اس آڈیو میں بات ہو رہی ہے، تو اس کا پروب کیا جائے تاکہ لوگوں کے اندر جو بے چینی ہے اس سلسلے میں وہ دور ہو سکے. بہت شکریہ جی. کہ ملک پیاز صاحب سر اور چیئرمین صاحب بالکل واضح اس آڈیو لیک میں ایک جو عورت ہے جس پہ FIRs ہیں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ مجھے پیسے دیں اور میں جو ہے وہ بات کروں گی، بلکہ میری بات ہو چکی ہے. تو وہ جو 16 اسکیل کی جو نوکری ہے جو ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے اخبار میں وہ ایک طرف ہے، لیکن نوکری پیسوں پہ ہوگی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پہ کو ایک چارج شیٹ ہے کہ 16 اسکیل کی گزٹڈ پوسٹ جو ہے وہ ایک عورت وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے پیسے دیں تو میں نوکری کروا سکتی ہوں. اگر یہ جھوٹ ہے تو ایک FIR گورنمنٹ کی مدیت میں درج ہونی چاہیے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی اس سے پہلے بھی یہ نوکریاں بک رہی ہیں، اور جو شفاف چلی اور صاف چلی کا جو نعرہ تھا تو اس پہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی کوہستان سکینڈل میں پیسوں کی باز گزشت ہے، اور یہ ایک اور سکینڈل ہے کہ نوکریاں بانٹی جا رہی ہیں میرٹ، اور جو نوجوان ڈگریاں ہاتھ میں پکڑے میرٹ کے لیے دار بدار ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اگر یہ جھوٹ ہے تو پھر بھی اس کی انکوائری ہو، اگر یہ سچ ہے تو پھر بھی انکوائری ہو کہ یہ کون لوگ ہیں جو نوکریاں بانٹ رہے ہیں. یہ شیخ پیاز صاحب. ہمارے جو تفصیلات تھے وہ تو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے بڑے تفصیل سے بیان کر دیے، اور جو ہماری پارٹی پالیسی تھی اس کو بڑے اچھے طریقے سے شیخ فیاض صاحب نے بیان کر دیا ہے، اور جو تھوڑا بہت بچا تھا وہ میڈم نالے صاحب نے کلیئر کر دیا ہے. لیکن آج میں یہاں پر ایک بات کروں گا کہ ہماری پارٹی کو، ہمارے چیئرمین صاحب کو اب بہت کچھ سوچنا پڑے گا. جمہوریت ہے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ اس میں ہماری پارٹی تباہ و برباد ہو جائے. اور جتنے وہ کام کر رہی ہیں اور غلط کام کا خواہ مخواہ ہم بھی اس کا عذاب بھگت رہے ہیں اپنا. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی ان کو، کیونکہ ان کی بنیاد جو رکھی گئی ہے وہ ضیاء الحق نے رکھی تھی، ڈکٹیٹر نے، تو جب بھی ان کے پاس طاقت آتی ہے تو یہ ڈائیلاگ مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب یہ کمزور ہوتی ہیں تو زرداری صاحب کے پاؤں میں پڑ جاتے ہیں، ان کے ڈرائیور بھی بن جاتے ہیں. اور میری تقریریں آج بھی فیس بک پہ موجود ہیں. میں نے کہا جناب آپ ہم سے سینئر ہیں، بہت سینئر ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ وہ پارٹی ہے جو ہمیشہ پاکستان پیپل پارٹی کے پیٹھ میں چھرا گھومتی ہے. اور آج بھی دیکھ لیں جب تک ان کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ تو ان کے پاؤں پڑے رہتی ہیں، جب ضرورت ختم ہوتی ہے تو ان کی انسلٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کی کوئی سیاسی تربیت نہیں، ڈکٹیٹرشپ کی تربیت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ پیپل پارٹی کو سوچ سمجھ کے ان کے ساتھ چلنا چاہیے، ورنہ بہت مشکل ہو جائے گا. شکریہ والسلام. مجھ سے پہلے میرے پارٹی کے قائدین نے تفصیل سے جس مسئلے کے لیے ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے. ہماری پارٹی پالیسی کو کس طریقے سے انہوں نے آپ کے سامنے رکھا ہے وہ بھی آپ کے گوش گزار کر دی ہے. چند ایک باتیں جو شاید پہلے ہو چکی ہیں لیکن پھر بھی آپ کے ذہن نشین کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم اس پارٹی کے کارکن ہیں جس کے قائدین نے ہمیں اخلاق کا درس دیا ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، ذوالفقار علی بھٹو شہید، انہوں نے ہماری کبھی ایسی تربیت نہیں کی کہ ہم اخلاق کے دائرے سے باہر نکل کر کسی سیاسی جماعت کے قائدین یا ان کے کارکنوں کی توہین کریں یا ان کی بے عزتی کریں. ہمیں ایک اخلاق کا درس دیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے. تو ہم یہ چیز توقع کرتے ہیں کہ ہمارے جو اپوننٹ ہیں، ہمارے دوسری جماعتوں کے لوگ ہیں، وہ بھی ہمارے قائدین کی، ہمارے سیاسی ورکروں کی اسی طرح رسپیکٹ کریں گے جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں. میں مثال کے طور پر یہ چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج مسلم لیگ نون میں انتہائی اہم شخصیت جو ان کی سپوکس مین بھی ہے، وزیر داخلہ بھی رہی ہے، یعنی بہت ساری موضوعوں پر ان کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں، وہ کسی دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ تھے. جب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ تھے
تو ان کے لب و لہجے یا اخلاق کی وجہ سے ہماری قائد بے نظیر بھٹو شہید نے ان کو پارٹی سے الگ کیا تھا. انہوں نے پارٹی ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن بھی لڑا تھا. پارٹی سے انہوں نے کیوں نکالا تھا یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ ایک عورت کی انہوں نے توہین کی تھی جو آج ہمارے قائدین کے متعلق غلط زبان استعمال کرتی ہیں. ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اگر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین کے متعلق یہ لب و لہجہ یہ زبان استعمال کرتی ہوں تو ہمارے قائدین، ان کے قائدین، میرے قائدین نہیں، ان کے قائدین، ان کے لیڈروں کو پاکستان پیپلز پارٹی سے کس بیس پر نکالا گیا تھا. اس چیز کو وہ ذرا سامنے رکھیں، مد نظر رکھیں کہ وہ اپنی سیاسی تربیت کا اس چیز کا ثبوت دیں کہ ان کے گھروں سے، ان کی سیاسی پلیٹ فارم سے ان کی ایسی تربیت ہوئی ہے کہ وہ دوسری سیاسی جماعتوں کی رسپیکٹ کرے اور اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کر سیاست آنے جانے والی چیز ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے قربانیاں دی ہیں اور آگے بھی دیتی رہے گی. ہمارے قائدین نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں اس ملک کے لیے، اس ملک کو مضبوط کرنے کے لیے، اس ملک کی بنیادوں کو، سرحدوں کو مضبوط کرنے کے لیے، جس کا کھلم کھلا ثبوت آپ کے سامنے ہے. ابھی حال ہی میں جو پاکستان انڈیا کا معرکہ ہوا ہے وہ کس بیس پر ہم کامیاب ہوئے ہیں. وہ صرف دو چیزیں تھیں جن چیزوں پر ہم نے وہ کامیابی حاصل کی. وہ سراسر میں سمجھتا ہوں ان کے دعووں کے برعکس ہے. وہ صرف اور صرف ہمارے قائدین کی قربانیوں کا ثمر ہے کہ ایٹمی ٹیکنالوجی اور میزائل ٹیکنالوجی یہ ہمارے قائدین شہداء کا تحفہ تھا جو اس ملک کو دیا، اور اس بیس پر ہم پاکستان نے اس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اپنے سے 8 گنا بڑے دشمن کو. تو یہ چیزیں ان کو نظر رکھنی چاہیے. پنجاب کو اگر وہ آج سارے وسائل استعمال کر کے دیگر صوبوں کے وہ صرف ادھر استعمال کر رہے ہیں تو ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ سندھ میں ہم اپنے محدود وسائل میں جو کہ مرکز کو ہمیں گیس رائلٹی میں وہ چیزیں ریٹرن نہیں ہوتی، اس کے باوجود سندھ میں آپ یہ دیکھیں صحت کے جو مراکز ہیں ان کو کس طرح ڈیولپ کیا گیا، حتیٰ کہ ہمارے میڈیا پر وہ چیزیں ہائی لائٹ اس طرح نہیں ہوتی جس طرح وہ ہونی چاہیے. آج پورے پاکستان سے لوگ اگر جگر کی ٹرانسپلانٹیشن کے لیے وہ جاتے ہیں تو وہ سندھ کی طرف جاتے ہیں، سکھر کی طرف جاتے ہیں. دل کے امراض کو لیے وہ جاتے ہیں تو سکھر. آڈیو لیک ہے صبح میں نے سنی ہے، اس میں وہ اسپیشل مطلب لفظ یوز کر رہی ہے ہری پور کا کہ جی ہری پور میں میری بات ہوئی ہے، اور ہری پور میں کوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نوکری ہے یہ ہری پور میں ہے. اب یہ اس میں واضح نہیں تھا کہ وہ کے پی گورنمنٹ کی کوئی پروونشل نوکری ہے یا فیڈرل کی ہے. ابھی آپ نے یہ کلیئر کر دیا کہ یہ فیڈرل کا معاملہ ہے، تو ہم تو یہاں پہ کھڑے ہی اس لیے ہیں ان لوگوں کے خلاف کہ جو ہماری جو قیادت ہے اس پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، حالانکہ ان کا اپنا یہ کریکٹر ہے کہ اگر اس میں انوالو وہ ہے، مرکز گورنمنٹ ہے تو مرکز میں تو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے. یہ تو ایک اور ان پہ کویسچن مارک ہے کہ جن لوگوں کی شفافیت کا یہ حال ہے کہ نوکریاں بانٹی جا رہی ہیں، وہ تحریک انصاف ہو یا مسلم لیگ نون، ہم تو کویسچن کریں گے. یہاں پہ بنیادی طور پہ آڈیو لیک کا میں نے حوالہ دیا ہے چونکہ وہ ہری پور کا معاملہ اور ایک ہفتے سے معاملہ چل رہا ہے، اس لیے میں نے وہ چیز یہاں پہ ایکسپلین کی ہے.